ذرا ایک پل کے لیے سوچئے، ایک ایسا دور جہاں سچ بولنا گناہ تھا اور جھوٹ کو بھگوان کہا جاتا تھا۔ ہر طرف بت تھے، پتھر کے، لکڑی کے، مٹی کے۔ لوگ انہی کے سامنے سر جھکاتے اور انہی سے مدد مانگتے تھے۔ مگر اسی دنیا میں پیدا ہوا ایک بچہ جس کا نام رکھا گیا ابراہیم۔ بچپن سے ہی ابراہیم علیہ السلام کا دل سوال کرتا تھا۔ وہ دیکھتے تھے لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو اٹھا کر مندر میں رکھتے ہیں، پھر انہی کے سامنے روتے ہیں۔ ان کے اپنے پتا آزر بت بناتے تھے۔ ابراہیم نے بہت نرمی سے پوچھا، ابا، جو خود ٹوٹ سکتا ہے، جو نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، وہ بھگوان کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن سچ سننا ہر کسی کو اچھا نہیں لگتا۔ پتا ناراض ہو گئے، قوم بھی بڑک اٹھی۔ ایک رات ابراہیم اکیلے آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ ایک چمکتا ہوا ستارہ دکھائی دیا۔ انہوں نے کہا، شاید یہی میرا رب ہو، لیکن تھوڑی دیر میں ستارہ ڈوب گیا۔ ابراہیم بولے، نہیں، جو غائب ہو جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر چاند نکلا، روشن، سندر، لیکن چاند بھی چھپ گیا۔ پھر سورج اگا، بہت بڑا، بہت تیز، لیکن سورج بھی ڈھل گیا۔ تب ابراہیم کا دل گواہی دینے لگا، میرا رب وہ ہے جو کبھی نہیں ڈھلتا، جو ہمیشہ زندہ رہتا، وہی جس نے مجھے اور پوری کائنات کو بنایا، وہی اللہ ہے۔ ابراہیم نے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، پیار سے، صبر سے، لیکن لوگ ہنستے ہیں۔ ایک دن پورا شہر میلے میں گیا۔ ابراہیم مندر میں اکیلے رہ گئے۔ چاروں طرف خاموش بت کھڑے تھے۔ انہوں نے سارے بتوں کو غور سے دیکھا۔ پھر ابراہیم نے ایک ایک کر کے سارے بت توڑ دیے۔ صرف سب سے بڑا بت چھوڑا اور کلہاڑی اس کے کندھے پر رکھ دی۔ جب لوگ لوٹے، ہاہاکار مچ گیا، یہ کس نے کیا؟ ابراہیم سے پوچھا گیا۔ انہوں نے سکون سے کہا، اس بڑے بت سے پوچھ لو، اگر وہ بول سکتا ہے۔ سچ سامنے تھا، لیکن گھمنڈ نے آنکھ بند کر رکھی تھی۔ فیصلہ ہوا، ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ اس کی لپٹیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں۔ ابراہیم کو باندھا گیا۔ لوگ دیکھ رہے تھے، لیکن ابراہیم کا دل صرف اللہ پر ٹکا تھا۔ اور تبھی اللہ کا حکم آیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی بن جا۔ آگ نے نقصان نہیں پہنچایا، ابراہیم سرکشت باہر آ گئے۔ یہ صرف ایک معجزہ نہیں تھا، یہ بھروسے کی جیت تھی۔ وقت گزرا، اللہ نے ایک اور امتحان لیا۔ ابراہیم کو حکم ملا، اپنی پتنی ہاجرہ اور ننھے بیٹے اسماعیل کو ویران ریگستان میں چھوڑ آؤ۔ نہ پانی، نہ سایہ، نہ انسان۔ ہاجرہ نے بس ایک سوال کیا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم نے کہا، ہاں۔ ہاجرہ بولی، تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پانی ختم ہوا، بچہ رونے لگا، ماں بے چین ہو گئی۔ ہاجرہ صفا اور مروہ کے بیچ دوڑی، 1 بار، 2 بار، 7 بار، اور اللہ نے زمین سے پانی نکال دیا۔ زم آج بھی بہہ رہا، اور نہ وہ سوکھتا ہے، اور وہ کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ قیامت نہیں آئے گی۔ پھر سب سے مشکل امتحان آیا ابراہیم علیہ السلام پر۔ ابراہیم علیہ السلام کو سپنا آیا کہ اللہ بیٹے کی قربانی مانگ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو بتایا۔ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابا، جو اللہ کا حکم ہے وہی کیجیے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ سوچئے اس لمحے کا، ایک پتا، ہاتھ میں چھری، سامنے بیٹا، لیکن دل میں صرف اللہ۔ جیسے ہی چھری چلائی، اللہ نے بیٹی کی جگہ دمبا بھیج دیا۔ اللہ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ یہی ہے قربانی، یہی ہے سچا ایمان۔ اسی وجہ سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ، اللہ کا دوست کہا۔ اور آج بھی ہر قربانی، ہر حج، ہر تکبیر ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان عطا کرے، آمین۔
آپ کو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔